الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے الحمدللہ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا فرما دے، اور اسی کی توفیق سے آج ہم دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے دو آداب جو ہم جانتے ہیں، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پاک میں اس کا حکم ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو شیطان مردود سے بچنے کے لیے، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں ہدایت کے راستے سے روکنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ تو پہلا ادب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے، جو کہ رحمت الہی سے رد کر دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ دوسرا ادب ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اس کی پہلی آیت میں ادب بتایا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ تو اہم کاموں کا آغاز، نیک کاموں کا آغاز، خیر کے کاموں کا آغاز، عمومی کاموں کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہونا چاہیے، اور قرآن پاک کا یہ ادب بھی ہے کہ اس کی تلاوت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے۔ اب آئیے ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ترجمہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کی فضیلت اور تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تسمیہ کا ترجمہ بھی کر دیں، ویسے تو یاد ہے ہمیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب، نہ وہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ہاں، اس کے اختتام پر ایک ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آمین کہنا چاہیے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ایسا ہی ہو، یعنی اے اللہ قبول فرما لے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن حکیم کا جس سے آغاز کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کو ام الکتاب، کتاب کی جڑ اور بنیاد بھی کہا گیا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورت ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی مگر فاتحہ کے بغیر۔ ہر نماز کی حرکت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارک ہے مسلم شریف میں، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے، بلکہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ سبحان اللہ، لفظ صلاۃ یعنی نماز ہے۔ آگے اس پوری حدیث مبارک میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ 3.5 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر آ رہا ہے، اور اگلی 3.5 آیات میں بندے کا ذکر آ رہا ہے۔ بندہ
اللہ تعالیٰ کے حضور جب اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ فرماتے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، کہتا ہے الرحمن الرحیم بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے نے میری بزرگی بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کیا خوبصورت کلام ہے، ہر آیت پر جواب آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے بندے نے جو مانگا وہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ اس کو علماء نے تعلیم مسئلہ بھی کہا ہے، یعنی دعا مانگنے کا ادب بھی صورت میں سکھایا گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت کو بیان کرو، اس کی تعریف کو بیان کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس سورۃ الفاتحہ میں ہمارے دین کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید اس کا ذکر بھی ہے، آخرت اس کا بیان بھی ہے، اور رسالت کے عقیدے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اہم ترین دعا کس بات کی ہے؟ ہدایت مانگنے کی دعا، اس کا ذکر بھی یہاں پر اس سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک اور انداز سے دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ میں ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، شعور رکھنے والا، غور و فکر کرنے والا، سلامتی فطرت پر رہنے والا شخص جب بھی کائنات میں غور کرے گا اس نتیجے پر پہنچے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نمبر 2، ہمارے باطن میں نیکی بدی کا شعور تو موجود ہے نا، ہر معاشرے میں سچ کو اچھا جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، فطرت تقاضا کرتی ہے نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے، مگر کئی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا، مگر فطرت کے اندر یہ جو جذبہ رکھا گیا یہ بامقصد ہے، پرپسفل ہے، چنانچہ آخرت کا عقیدہ اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ البتہ خالق کائنات ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن باتوں سے راضی ہوگا، یہ ہماری عقل ہمیں نہیں سجھا سکتی، اس کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے اور رب سے مانگنا پڑے گا اور ہدایت عطا کرنے کی التجا کرنا ہوگی۔ تو ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات بھی ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے گویا آتے ہیں۔ اور تو اور جامع ترمذی کی ایک روایت اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد دلائی جس میں ذکر آتا ہے 7 من المثانی، یہ سورۃ الفاتحہ یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہ 7 آیات کا ذکر سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ معاف کیجئے گا، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ بہت ساری باتیں ہو گئیں، انشاءاللہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 کا مطالعہ کریں گے، تب بھی سورہ فاتحہ کی عظمتوں کا کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آئیے پھر ترجمہ کرتے ہیں اور مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے آ رہا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بندہ اپنے پر غور کرے گا تو اپنی بے بسی کا احساس پائے گا، بندہ کائنات پر غور کرے گا خالق کائنات کی عظمتوں کو تسلیم کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیسا رب ہے؟ اس کا اولین تعارف الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعارف ہے۔ وہ رحمت فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارک صحیح مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک مخلوق کو دیا، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ مخلوق میں انسان بھی، جانور بھی، چرند بھی، پرند بھی، ساری محبت شفقت جو مخلوق میں نظر آ رہی، اللہ خالق کائنات کی 100 میں سے ایک حصے کا ظہور، 99 حصے رحمت کے جس رب کے پاس ہوں گے اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہاں وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت کا کامل ظہور اس کے ماننے والوں کے لیے آخرت میں ہوگا۔ مالک یوم الدین، فرمایا وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے،
ایک دن پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور اس کے سامنے حاضری کے لیے کھڑا ہونا ہے اور اس دنیا کے معاملات کے حوالے سے جواب دہی کرنی ہے. یہ عقیدہ آخرت کا تذکرہ بھی آ گیا, توحید کا بیان بھی, آخرت کا بیان بھی, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان بھی آ گیا. یہ 3 آیات تو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اگلی آیت میں 2 باتیں ہیں, اللہ کا ذکر بھی ہے اور بندے کا تذکرہ بھی. ارشاد ہو رہا ہے ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وایاک نستعین, اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنا یہ بندے کی محتاجی کا معاملہ, اللہ کا ذکر بھی اور بندے کا ذکر بھی, سبحان اللہ. اور نعبدو اور نستعین, یہ عربی میں فعل مضارع ہے, اس میں حال اور مستقبل, پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے. ہم کہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, بہت بڑا دعویٰ. اگر دوسرا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں اور کرتے رہیں گے تو بات ذرا آسان اور ہلکی ہو جائے گی اور ایک ارادے کا معاملہ ہو جائے گا. صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, یہ حال کا ترجمہ, بہت بڑا دعویٰ. لیکن اگر مدد مانگتے رہیں گے یہ تصور بھی ذہن میں رکھیں تو بات ذرا ہلکی ہو جائے گی, ورنہ دعوے تو بہت بڑے ہم کر جاتے ہیں. ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے. خالق کو پہچاننا اور اس کی بندگی بجا لانے کا اقرار کرنا, یہاں تک تو بات پہنچ گئی. البتہ یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ اس کی استعانت کے بغیر ممکن نہیں, تو اسی سے دعا مانگنی. ہر فرض نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. اس دعا کو ترجمے کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے. 4 آیات ہو گئیں. ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی عقل سے. خالق کو پہچاننا ممکن ہے, آخرت کا احساس کرنا ممکن ہے, مگر آخرت کی تیاری کیسے کریں, اللہ کو کیسے مانیں, اللہ کی عبادت کیسے کریں, یہاں بندہ محتاج ہے کہ ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرے, جو ہدایت اللہ نے وحی کی صورت میں انبیاء علیہم السلام کے ذریعے عطا فرمائی. اب اگلی 3 آیات میں سب کچھ بیان بندے کے لیے, بندے کی حاجت کا بیان, بے بسی کا بیان, ضرورت کا بیان اور اہم ترین دعا تعلیم کی جا رہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. سیدھا راستہ وہ جو اللہ تعالیٰ تک ہمیں لے جائے. حدیث مبارک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی میں, وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, یہ قرآن حکیم ہی سیدھا راستہ ہے. اس کی ہم دعا کر رہے ہیں, لیکن یاد رہے کہاں تک ہدایت چاہیے, جنت میں داخلے تک ہدایت کی ضرورت. ابتدا میں میں نے وہ دعائیہ کلمات اور شکر کے ترانے کے کلمات آپ کے سامنے پڑھے تھے. سورۃ الاعراف میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 43 میں, جب جنت والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت پہنچیں گے تو کیا ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس نے یہاں جنت میں داخلے تک کی ہدایت عطا فرما دی, اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. کہاں تک محتاج ہے ہدایت کی, جنت میں داخلے تک, اور دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہو جائے, انفرادی سطح کے معاملات کے لیے رہنمائی مل جائے. آج کلیکٹیو لیول پر ہم زندگی گزار رہے ہیں, ریاستوں کا تصور موجود ہے, مرد اور عورت کے درمیان کیا توازن ہوگا, آجر اور اجیر, امپلائر امپلائی کے درمیان کیا توازن ہوگا, حاکم اور محکوم, حکمراں اور رعایا کے درمیان کہاں توازن ہوگا, انسانی عقل نہیں بتا سکتی. خالق سے ہی التجا کرنا ہوگی جس نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا کیا, امیر و غریب دونوں کو پیدا کیا, حاکم اور محکوم دونوں کو پیدا کیا, آجر اور اجیر دونوں کو پیدا کیا. وہی عطا کرے گا وہ تعلیم وحی کے ذریعے جس کے ذریعے انسانیت کو ہدایت واقعتاً اور توازن زندگی کے معاملات میں میسر آ سکے گا. ہاں صرف ہدایت کا راستہ نہیں, ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر بھی ہے آگے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ اے اللہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اللہ کا انعام سب سے بڑھ کر انبیاء پر ہوا, اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو قرآن حکیم جمع سنت رسول دونوں ضروری صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب بھی ضروری, سنت رسول بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب بھی ضروری اور افراد بھی اہم, جیسے کہ انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا کتاب کے ساتھ. یہ کبھی تو ہوا ہے کہ انبیاء آئے ہوں مگر کتاب نہ آئی ہو, مگر یہ کبھی نہ ہوا کہ کتاب آئی ہو اور پیغمبر نہ آئے ہوں. نہیں, کتاب جمع رسول دونوں ضروری ہیں. تو انعام یافتہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کا ذکر فرمایا, انبیاء, صدیقین, شہداء
اور صالحین۔ وہاں تفصیل آئے گی سورہ نساء آیت نمبر 69 میں انشاءاللہ۔ تو ہدایت کا راستہ بھی اور ہدایت یافتہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر بھی، تو کتاب بھی ضروری اور صاحب کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا بھی ضروری۔ غیر المغضوب علیہم، نہ وہ کہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ غضب کس پر ہوا؟ سورۃ البقرہ میں تفصیل آئے گی یہود، اور گمراہ کون ہوئے؟ سورہ آل عمران میں تفصیل آئے گی نصارہ۔ اور مسند احمد کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود پر غضب ہوا، نصارہ گمراہ ہوئے۔ البتہ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو توجہ رہے، ہمیں یہ کیوں بار بار دہرانے کو کہا جا رہا ہے؟ پہلے وہ امت مسلمہ تھے مگر گمراہی میں مبتلا ہوئے، کتاب پر سے پشت ڈال دی، پیغمبروں کی تعلیم کو فراموش کیا، دنیا کی محبت میں ڈوبے، من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کیا تو ان پر غضب بھی ہوا، وہ گمراہ بھی ہوئے۔ یہ کلیئرٹی ہمیں عطا کی جا رہی ہے کہ یہ کرتوت نہ کرنا جس کی وجہ سے یہود و نصارہ مغضوب علیہم اور ضالین ہوئے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی، سبحان اللہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک ادب بھی بتایا گیا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر بھی آ گیا، سلیم الفطر انسان کے جذبات کی ترجمانی کا بھی ذکر آ گیا، اللہ رب العالمین کی عظمت اور بندے کی محتاجی کا بیان بھی آ گیا، اور اللہ کا حق کیا بیان ہوا، اس کی عبادت کی جائے 24 گھنٹے، اس کی تفصیل آئندہ آتی رہے گی۔ اور اہم ترین دعا کیا سکھا دی گئی؟ وہ ہدایت کی دعا ہے جس کے ہم سب سے بڑھ کر محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ تو مکی صورت ہے، البتہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 4 طویل مدنی صورتیں آ رہی ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کا، مدنی صورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد اس کا نزول ہوا، اور یہ طویل ترین مدنی صورت ہے، 286 آیات اور 40 رکوعوں پر مشتمل، اور 2 امتوں کا ذکر ہے، سابقہ امت بنی اسرائیل اور ان میں سے یہود کا ذکر زیادہ ہے، اور پھر نبی اکرم علیہ السلام کی امت کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور اہم نقطہ، یہ مدنی صورت ہے، ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، تو ذہن میں رکھیے گا 2/3 قرآن کم و بیش پہلے نازل ہو چکا ہے، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے مکی صورتیں پہلے آئیں، اور وہ تقریباً 2/3 قرآن پاک ہے۔ چنانچہ جب ہم مطالعہ کریں گے آگے چل کر تو اشارہ آئے گا کہ زیادہ تفصیلات مکی صورتوں میں آئیں گی۔ تو مدنی صورت ہے البقرہ، 2/3 قرآن مکی صورتوں کی شکل میں نازل ہو چکا، تو بہت ساری تفصیلات آگے چل کر مکی صورتوں میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس صورت کے پہلے 4 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی بنیادی ہدایت ہمارے سامنے رکھی ہے، مطالعہ کرتے جائیں گے اور مضامین ہمارے اور آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا، قرآن پاک کی ہدایت سے کن لوگوں کو فائدہ ملے گا ان کا ذکر، اور کون محروم کر دیے جائیں گے تکبر و تعصب میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے، ایسے کافروں کا ذکر بھی اس سورت کے پہلے رکوع میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ ہم پڑھتے ہیں، ان کے مفاہیم اور معنی بیان نہیں کیے گئے۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ ہاں، مفہوم تو نہیں معلوم، تلاوت کرتے تو ثواب ملتا ہے، معلوم ہوا بغیر سمجھے بھی تلاوت کی جائے تو اجر ملتا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے، اور ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ آگے ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک اشارہ، تم دعا کرتے ہو، اللہ پورا کلام تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، ہدایت کے طور پر عطا فرما رہا ہے، اور یہ دنیا کا واحد کلام ہے جو اس دعوے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ریسرچ جو ہے وہ چیلنج کی جا سکتی ہے، اس میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میری اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ ہی کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے جو فرما رہا ہے اللہ کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک کا پہلا تعارف آ گیا، اس سے ثواب ملتا ہے، برکت بھی تم لے لو، مگر یہ ہدایت کی کتاب ہے، جانو تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے، معلوم تو کرو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ ہاں، ہدایت دینا چاہتے ہو، کن کو ملے گی؟ متقین کو۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت تو ہے، اور روزوں کی حکمت بھی قرآن پاک بیان فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھو، تقوی پیدا کرو، رات میں قرآن سنو سمجھو تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ کیا پیارا ربط ہے ماہ رمضان کے روزوں کا اور رات کے قیام کا، سبحان اللہ۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہوتے متقین؟ جا بجا قرآن پاک میں ذکر آ رہا ہے، البتہ
چند صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس ظاہر کی چھوٹی سی عارضی دنیا کے بندے اور غلام نہیں بنتے، ہمیشہ کی زندگی کا آخرت کا بھی تصور رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، محض ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے، ان کا عمل ثبوت پیش کرتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جسم کو بھی اللہ کی بندگی میں لگاتے ہیں اور مال بھی اللہ کی بندگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، جسمانی عبادات بھی انجام دیتے ہیں اور مالی عبادات بھی انجام دیتے ہیں، ایمان کا فقط دعویٰ نہیں کرتے، عمل کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے جو اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر نازل کیا گیا اور وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ایمان والے بہت براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنی وحی عطا کی گئی، سب پر ایمان۔ ہم مسلمان براڈ مائنڈڈ ہیں، خواہ لوگ ہم پر تنگ نظر ہونے کا معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں، ہم تو براڈ مائنڈڈ ہیں، تمام وحی جو نبی علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان، اور جو نبی آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ پر اور آپ سے پہلے، آپ کے بعد نہیں، یہ ختم نبوت کے عقیدے کی طرف بھی اشارہ، آپ پر جو نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے ایمان کا ذکر تھا، اب یقین کا بیان ہے آخرت کے تعلق سے۔ میرے اور آپ کے عمل پر جو بات سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، امپیکٹ ڈالتی ہے، وہ آخرت کا یقین ہے۔ موت کا اگر یقین ہے، کل کی جواب دہی کا احساس ہے، تو آدمی کا عمل سیدھا رہے گا۔ یہ صفات ہوئیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی اصل میں ان کو کامیابی ملے گی، یہ ہیں متقین۔ اور جب قرآن پاک کی انقلابی دعوت سامنے آئی تو یہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر قبول کیا اس انقلابی دعوت کو، اور یہ صفات کے حاملین متقین ہیں جن کو قرآن پاک سے ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس ایک اور گروہ ہے جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا، جیسے کہ ابو جہل جیسے لوگ۔ ارشاد ہوا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، خواہ اے نبی علیہ السلام آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون سے کافر؟ جو تکبر میں مبتلا ہو گئے، تعصب میں مبتلا ہو گئے، حسد میں مبتلا ہو گئے، دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر حق کی روش، جو حق کے انکار کی روش پر آ گئے، ان کو اب ہدایت نہیں ملے گی۔ انہوں نے خود جانتے بوجھتے ضد کی روش اختیار کی ہے، ہاں ان کے حق میں برابر ہے۔ حضور علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ سے نہیں روکا گیا، ایک داعی اپنے کام کو جاری رکھے، ہاں جو ہٹ دھرمی پر آ گیا اس کو زبردستی ہدایت نہیں دی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کی شق بیان ہو رہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ کب مہر لگی؟ جب انہوں نے جانتے بوجھتے رد کیا۔ ابو جہل سے پوچھا جاتا تھا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق نہیں؟ وہ کہتا تھا حق ہے، پھر تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یہ بڑے ہو جائیں گے۔ سردار کہتا تھا اپنے آپ کو، وہ چودراہٹ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، سرداری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ ضد کی وجہ سے مارے گئے۔ فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر مہر، کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ۔ یہ جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا رد کیا ہے، اور نہ صرف یہ رد کیا بلکہ حق کی دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ بدر میں 70 مشرک قتل ہوئے، ابو جہل بھی قتل ہوا، انقلابی دعوت کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو ایسے لوگوں کے لیے گمراہی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ کافروں کا بیان آگے، دو گروہ ہو گئے، متقین جو آگے بڑھ کر قبول کریں گے، اور دوسرے کافرین جنہوں نے ڈٹ کر روش اختیار کی، انکار کی اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ آج کا مطالعہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور دعا کے ساتھ محفل کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے اپنے فضل سے ہم سب کو ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا۔ اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کی برکت رحمت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ تمام عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اس قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے،
عمل کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔